بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کے بغیر مسلمان نہیں ہیں، ہمارا جو کچھ ہے وہ بنام مصطفیٰ ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے بھی نبی کے ہیں اور ہم خاتمیت کے قائل مسلمان ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے نزدیک نبی سے پہلے نبی تھے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم خاتمیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ختم الانبیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور نبی کے بعد ہر آنے والے نبی کو کوئی کیا کافر قرار دلوائے گا جتنا ہم دلیل رکھتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے دعوی نبوت کر بھی لیا تو سب سے زیادہ دلائل ہمارے پاس ہیں۔ میں قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے شیعوں سے مخاطب ہوں، حقوق انسانی کا نعرہ لگانے والے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ سن کر دھوکے میں آ جانے والے شیعوں سے مخاطب ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں برا نہیں کہنا چاہیے، ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ بھی تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کلمہ تو وہ بھی یہی پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں زیادہ دور نہ جائیے، اور اگر جانا چاہیں تو ان کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو پڑھ لیجئے۔ کتنی اس میں مولا حسین کی توہین ہے، کتنی جناب زہرا کی توہین ہے، کتنی اس میں مولا کائنات کی توہین ہے، کتنا اس نے کربلا کے اوپر منفی بولا ہے، وہ کتابوں میں علیحدہ موجود ہے۔ لیکن قادیانیوں کے بڑے نے اور ان کے اور بڑوں نے جو اب بھی زندہ ہیں، جو ان کے زیادہ تر لندن میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے جو ابھی پچھلے دنوں اپنے ہی اجتماع میں کربلا کے بارے میں سوال کا جواب دیا، جب انہی کے مجمع میں کسی نے کہا کہ آپ کے خطابات کے اندر امام حسین کا ذکر نہیں ہوتا، کربلا کی بات نہیں ہوتی، پھر اس نے وہ شعر پڑھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اب جو پڑھ رہا تھا وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اتنا بڑا کام ہوا ہے تاریخ بشریت میں، آپ کربلا پر کوئی بات نہیں کرتے۔ جو موجود ہے ان کا سربراہ ہے، وہ کلپ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، تو خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ ہم اس قربانی کو قربانی نہیں مانتے، اور میں بہت ساری باتیں نہیں کر پاؤں گا ممبر کے اوپر کیونکہ میری زبان سے وہ بیان نہیں ہو پائے گا۔ اور اس نے کہا صرف اسلام زندہ ہوتا ہے نبی کے بعد، نبی کے علاوہ کسی اور نے اسلام کو زندہ نہیں کیا ہے۔ معاذ اللہ کربلا میں جا کے حسین ابن علی نے معاذ اللہ ایسا کام کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں میں فرقہ ہو گیا، فرقہ بندی ہو گئی، فرقہ پرستی ہو گئی، فرقہ واریت ہو گئی، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ قادیانیوں کا ہمارے بارے میں نظریہ ہے، ہمارے بارے میں یعنی امام حسین کے بارے میں۔ اس لیے کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو۔ مجھ سے بھی بہت بڑے بڑے قادیانی ملے ہیں، بڑے نام ان کے جو اس وقت دنیا کے بڑے نام ہیں وہ ملے ہیں کئی سفروں میں۔ تو ہم نے ان سے کہا جی پہلے آپ اپنی ان کتابوں کا ان عقیدوں کا جواب دیجیے۔ آپ کا جو عقیدہ ہے یہ نہ صرف ختم نبوت کے بارے میں ہم ان سے بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہیں، ائمہ اہل بیت پنجتن کے بارے میں کسی سنی بھائی نے، کسی دیوبندی نے اتنی توہین نہیں کی ہے اہل بیت کی، جو نہیں کرتے۔ چلے ناسبی کا نام لے دیجئے، کسی سلفی نے اور ناسبی نے اہل بیت کے بارے میں اتنے نازیبا الفاظ نہیں کہے جتنا قادیانیوں نے کہے ہوئے ہیں۔ میری مشکل یہ ہے کہ مطالعہ نہیں ہوتا بعض دوستوں کا، قبل از وقت انہیں عزت مل جاتی ہے، قبل از وقت انہیں مائک مل جاتا ہے، قبل از وقت ان کو ٹائی مل جاتی ہے، قبل از وقت انہیں کرسی مل جاتی ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں ان سے زیادہ عقل کل کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لیے جب بھی دینی معاملات میں بولنے کی کوئی کوشش کرے تو اسے دین کے ایکسپرٹس، دین کے ماہروں سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ ہمارا روشن اور واضح عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ ہم نبی مکرم کے بعد کسی کو نبی ماننے والے نہیں ہیں۔ میں انتہائی محترم سننے والوں کے ذہن عالی کو ایک جملہ دیا کر رہا ہوں، ہم تو لا الہ الا اللہ کے بعد اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر ہر آنے والے نبی کا رستہ بند کر دیتے ہیں۔